بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الخامسہ الوقتیہ وہی التی یحکم فیہا بضرورت ثبوت المحمول للموضوع وسلبہ عنہ فی وقت معین من اوقات وجود الموضوع مع قید لا دوام بحسب الذات۔ پانچویں قسم ہے وقتیہ۔ یہ وہ قضیہ ہے جس میں موضوع کے لیے ثبوت محمول یا موضوع سے محمول کے سلب کے ضروری ہونے کا حکم لگایا جائے، وجود موضوع کے اوقات میں کسی وقت معین میں لا دوام بحسب الذات کی قید کے ساتھ۔ بلفظ دیگر وقتیہ کی مختصر تعریف یہ ہے کہ وقتیہ وہ وقتیہ مطلقہ ہے جو لا دوام ذاتی کی قید کے ساتھ مقید ہو۔ اب کوئی یہ پوچھے کہ وقتیہ مطلقہ کسے کہتے ہیں تو اس کی یہ تعریف کی جائے گی کہ وقتیہ مطلقہ وہ قضیہ ہے جس میں ذات موضوع کے لیے محمول کے ثبوت یا ذات موضوع سے محمول کے سلب کے ضروری ہونے کا حکم لگایا جائے کسی وقت معین میں۔ یہ وقتیہ مطلقہ کی تعریف ہے، اور وقتیہ یہ حقیقت میں وقتیہ مطلقہ ہی ہے جس میں لا دوام بحسب الذات کی قید لگی ہوئی ہو۔ اب اس کی بھی دو قسمیں ہیں، موجبہ اور سالبہ۔ موجبہ ہو تو یہ دو قضیہ سے مرکب ہوگا۔ پہلا قضیہ وقتیہ مطلقہ اور دوسرا قضیہ مطلقہ عامہ۔ جیسا کہ بیان ہو چکا ہے کہ لا دوام ذاتی سے مطلقہ عامہ کی طرف اشارہ ہے۔ الخامسہ الوقتیہ پانچویں قسم وقتیہ وہی التی یحکم فیہا بضرورت ثبوت المحمول للموضوع وسلبہ عنہ فی وقت معین من اوقات وجود الموضوع۔ یہ وہ قضیہ ہے جس میں موضوع کے لیے محمول کے ثبوت یا موضوع سے محمول کے سلب کے ضروری ہونے کا حکم لگایا جائے وجود موضوع کے اوقات میں کسی وقت معین میں مع قید لا دوام بحسب الذات، لا دوام ذاتی کی قید کے ساتھ۔ وہی ان کانت موجبتن، اور یہ اگر موجبہ ہو کا قولنا جیسے کہ ہمارا قول بالضرورت کل قمر منخسف وقت حیرولت الارض بینہ و بین الشمس لا دائما۔ تو لا دائمن سے پہلے تک یعنی بالضرورت کل قمر منخسف وقت حیرولت الارض بینہ و بین الشمس، یہاں تک تو قضیہ وقتیہ مطلقہ، اور لا دائمن سے اشارہ مطلقہ عامہ کی طرف ہے۔ تو اب یہاں وقتیہ مطلقہ جو قضیہ اس کی مثال جو دی گئی کہ ضروری طور پر ہر چاند میں گہن اس وقت لگے گا جبکہ زمین چاند اور سورج کے درمیان حائل ہو جائے۔ تو یہاں ایک وقت معین میں چاند کے لیے منخسف کا حکم
گہن آلود ہونے کا حکم لگایا گیا ایک وقت معین میں، اور وقت معین ہے کہ جب زمین چاند اور سورج کے درمیان حائل ہو جائے۔ لا دائمن سے مطلقہ عامہ کی طرف اشارہ ہوگا۔ اب چونکہ یہاں پر جزو اول موجبہ ہے، اس لیے لا دائمن سے مطلقہ عامہ سالبہ کی طرف اشارہ ہوگا، یعنی لا شیء من القمر بمنخسف بالفعل۔ فترکیبها من موجبۃ وقتیۃ مطلقہ وسالبۃ مطلقۃ عامہ، تو اس کی ترکیب موجبہ وقتیہ مطلقہ اور سالبہ مطلقہ عامہ سے، وَإِنْ كَانَتْ سَالِبَةً اور وقتیہ اگر سالبہ ہو، کا قولنا جیسے کہ ہمارا قول، بالضرورت لا شیء من القمر بمنخسف وقت التربیع لا دائما، ضروری طور پر کسی بھی چاند میں گہن اس وقت نہیں لگے گا جبکہ تربیع کا وقت ہو، یعنی چاند اور سورج کے درمیان جبکہ ربع فلک کا فاصلہ، یعنی چاند سورج سے ربع فلک کی دوری پر جس وقت ہو، اس وقت چاند کے اندر گہن نہیں لگ سکتا۔ لا دائما فترکیبها من سالبۃ وقتیۃ مطلقہ و موجبۃ مطلقۃ عامہ، تو اس کی ترکیب سالبہ وقتیہ مطلقہ اور موجبہ مطلقہ عامہ سے۔ اقول الوقتیہ ہی التی یحکم فیہا بضرورت ثبوت المحمول للموضوع او بضرورت سلبہ عنہ فی وقت معین من اوقات وجود الموضوع مقیدا باللا دوام بحسب الذات۔ وقتیہ وہ قضیہ ہے جس میں ذات موضوع کے لیے ثبوت محمول یا ذات موضوع سے سلب محمول کے ضروری ہونے کا حکم لگایا جائے، وجود موضوع کے اوقات میں کسی وقت معین میں، اس حال میں کہ وہ لا دوام بحسب الذات سے مقید ہو۔ فَإِنْ كَانَتْ مُوجِبَةً اب اگر وقتیہ موجبہ ہو، کا قولنا جیسے کہ ہمارا قول، بالضرورت کل قمر منخسف وقت حیلولۃ الارض بینہ وبین الشمس، ضروری طور پر ہر چاند میں گہن اس وقت لگے گا جبکہ چاند اور سورج کے درمیان زمین حائل ہو۔ لا دائما فترکیبها من موجبۃ وقتیۃ مطلقہ، تو اس کی ترکیب موجبہ وقتیہ مطلقہ اور سالبہ مطلقہ عامہ سے۔ موجبہ وقتیہ مطلقہ وہی الجزء الاول، یہ جزو اول، اے قولنا کل قمر منخسف وقت الحیلولہ، یعنی ہر چاند میں گہن اس وقت لگے گا جبکہ چاند اور سورج کے درمیان زمین حائل ہو، اور دوسرا جز ہے سالبہ مطلقہ عامہ، وہی مفہوم اللا دوام، اور یہ لا دوام کا مفہوم ہے۔ آنی قولنا یعنی ہمارا قول،
لا شیء من القمر بمنخسف بالاطلاق العام وَإِنْ كَانَتْ سَالِبَةً، اور وقتیہ اگر سالبہ کا قولنا، جیسے کہ ہمارا قول بالضرورت لا شیء من القمر بمنخسف بالاطلاق العام، وَإِنْ كَانَتْ صَالِبَةً، اور اگر وقتیہ صالبہ ہو کا قولنا بالضرورت لا شیء من القمر بمنخسف وقت التربیع لا دائما، جیسے کہ ہم کہیں ضروری طور پر کسی بھی چاند میں اس وقت گہن نہیں لگے گا جبکہ تربیع کا وقت ہو، یعنی چاند سورج سے ربع فلک کے فاصلے پر ہو، لا دائما، فَتَرْكِيبُهَا مِنْ صَالِبَةٍ وَقْتِيَّةٍ مُطْلَقَةٍ، تو اس کی ترکیب صالبہ وقتیہ مطلقہ سے ہے اور موجبہ مطلقہ عامہ سے۔ صالبہ وقتیہ مطلقہ وہی الجزء الاول، وہ جزء اول ہے، یعنی ہمارا قول لا شیء من القمر بمنخسف وقت التربیع، یعنی کسی بھی چاند میں اس وقت گہن نہیں لگے گا جبکہ وہ وقت تربیع میں ہو، یعنی چاند سورج سے ربع فلک کے فاصلے پر ہو۔ وَمِن موجبۃ مطلقۃ عامہ، اور موجبہ مطلقہ عامہ سے اس کی ترکیب ہے، اور وہ ہے کل قمر منخسف بالاطلاق العام، وہی اخص من الوجودیتین مطلقا، وقتیہ اور اس سے پہلے جو قضایا بیان ہوئے ان میں کون سی نسبت؟ تو اس سے پہلے وجودیتین کا بیان ہوا، وجودیہ لا ضروریہ اور وجودیہ لا دائمہ کا اس سے پہلے بیان ہوا ہے، تو کہتے ہیں وہی اخص من الوجودیتین مطلقا، اور یہ یعنی وقتیہ وجودیہ لا دائمہ اور وجودیہ لا ضروریہ دونوں سے اخص مطلق، لأنہ اذا صدقت ضرورت بحسب الوقت لا دائما صدق الاطلاق لا دائما ولا بالضرورہ، وجودیہ لا دائمہ اور وجودیہ لا ضروریہ سے اخص مطلق ہے، یعنی دونوں میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، جس میں دو مادے ہوتے ہیں، ایک مادہ اجتماع کا اور دوسرا مادہ افتراق کا۔ تو اجتماع کا مادہ یہ ہے کہ جب ضرورت بحسب الوقت کا صدق لا دائمن ہوگا، یعنی کسی وقت معین میں جب ضرورت کا صدق ہوگا، اس حال میں کہ وہ لا دوام سے مقید ہو، تو وہاں پر اطلاق کا بھی صدق ہوگا، یعنی تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں بھی صدق ہوگا، اس حال میں کہ وہ لا دوام یا لا ضرورت سے مقید۔ لہذا جہاں وقتیہ صادق آئے گا وہاں وجودیہ لا ضروریہ اور وجودیہ لا دائمہ بھی صادق آئیں گے۔ ولا تنعکس، اور اس کا برعکس نہیں، یعنی یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جہاں وجودیہ لا ضروریہ اور وجودیہ لا دائمہ صادق آئیں وہاں پر وقتیہ صادق آئے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ وعام من الخاصتین من وجہ، مشروطہ خاصہ اور عرفیہ خاصہ سے کون سی نسبت ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ان دونوں سے عموم خصوص من وجہن کی نسبت ہے،
جس میں 3 مادے ہوتے ہیں، ایک مادہ اجتماع کا اور 2 مادے افتراق کے ہوتے ہیں۔ اب وہ تینوں مادے کیسے ہوں گے تو ان کو بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں وَعَامٌ مِّنَ الْخَاصَّتَيْنِ مِنْ وَجْهٍ، اور وقتیہ مشروطہ خاصہ اور عرفیہ خاصہ سے عام من وجہ ہے۔ اب کوئی ایک ایسا مادہ ہوگا جس میں تینوں قضایا ایک ساتھ صادق آئیں گے، اور مادہ اجتماع کیا ہے اس کو بیان کرتے ہیں۔ لِأَنَّهُ اذا صدق الضرورت بحسب الوصف، اس لیے کہ جب ضرورت بحسب الوصف کا صدق ہو، فإن كان الوصف ضروريا لذات الموضوع، تو اگر وصف موضوع ذات موضوع کے لیے ضروری ہو، فی شیء من الاوقات، کسی وقت میں، صدقت القضایا الثلاث، تو وہاں پر تینوں قضایا صادق آئیں گے۔ جیسے تینوں قضایا یعنی مشروطہ خاصہ، عرفیہ خاصہ اور وقتیہ، یہ تینوں قضایا وہاں پر صادق آئیں گے۔ کا قولینا بالضرورت کل منخسف مظلم ما دام منخسفا لا دائما، او بالتوقیت لا دائما، یعنی ضروری طور پر ہر منخسف یعنی ہر گہن آلود تاریک ہے جب تک کہ وہ منخسف ہے، لا دائما۔ تو یہاں تک یعنی بالضرورت کل منخسف مظلم ما دام منخسفا لا دائما، یہ مشروطہ خاصہ ہے، اور بالضرورت کی جگہ پر بالدوام رکھ دیجئے تو یہی عرفیہ خاصہ بن جائے گا، اور اسی میں بالتوقید کی قید لگا دی جائے، یعنی اس طرح سے کہا جائے کہ بالضرورت کل منخسف مظلم بالتوقیت لا دائما، تو یہی وقتیہ بن جائے گا، یعنی ہر منخسف مظلم ہے ایک وقت معین میں، لا دائما۔ تو یہاں تینوں قضایا یعنی مشروطہ خاصہ اور عرفیہ خاصہ اور وقتیہ، تینوں قضایا ایک ساتھ صادق ہوں گے۔ فَإِنَّ الْإِنْخِسَافَ لَمَّا كَانَ ضَرُورِيًّا لِذَاتِ الْمَوْضُوعِ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ والاسلام ضروری للانخساف، اس لیے کہ انخساف گہن آلود ہونا جب ذات موضوع کے لیے بعض اوقات میں ضروری ہے، انخساف جب ذات موضوع کے لیے بعض اوقات میں ضروری ہے، یعنی قمر کے لیے انخساف ایک وقت معین میں ضروری ہے، تو یہاں پر وصف موضوع ذات موضوع کے لیے ایک وقت معین میں ضروری ہے۔ والاسلام ضروری للانخساف، اور اسلام انخساف کے لیے ضروری ہے، یعنی ظاہر ہے کہ جب گہن لگے گا تو تاریکی آئے گی، تو تاریکی انخساف کے لیے ضروری ہے۔ کان الاسلام ضروریاً للذات فی ذالک الوقت، تو اسلام یعنی تاریک ہونا
ذات موضوع کے لیے اس وقت میں ضروری ہوگا، یعنی جب انخساف ہوگا اس وقت میں اظلام اس کے لیے ضروری ہوگا۔ تو یہاں پر اس مثال میں تینوں قضایا ایک ساتھ صادق آ رہے ہیں۔ وَإِن لَّمْ يَكُنِ الْوَصْفُ ضَرُورِيًّا لِذَاتِ الْمَوْضُوعِ فِي وَقْتٍ، اور اگر وصف موضوع ذات موضوع کے لیے کسی بھی وقت میں ضروری نہ ہو، صدقت الخاصتان، تو وہاں پر مشروطہ خاصہ اور عرفیہ خاصہ تو صادق آئیں گے، ولم تصدق الوقتیہ، اور وقتیہ وہاں پر صادق نہیں آئے گا، کا قولنا، جیسے کہ ہمارا قول بالضرورت کل کاتب متحرک الاصابع ما دام کاتبا لا دائما، ضروری طور پر ہر کاتب متحرک الاصابع جب تک کہ وہ کاتب ہے لا دائما۔ فإن الکتابۃ، تو یہاں پر کتابت یعنی وصف موضوع ذات موضوع کے لیے کسی بھی وقت ضروری نہیں، اور جب وصف موضوع ذات موضوع کے لیے کسی بھی وقت ضروری نہیں ہے اور اسی کے ساتھ وصف محمول ضروری ہو رہا تھا، اور جب وصف موضوع ہی ضروری نہیں ہے تو وصف محمول جو اس کے ساتھ مشروط ہے وہ کیوں کر ضروری ہو سکتا ہے؟ تو یہاں پر وصف موضوع ذات موضوع کے لیے کسی بھی وقت میں ضروری نہیں، اور جب کسی بھی وقت میں ضروری نہیں ہے تو یہاں مشروطہ خاصہ اور عرفیہ خاصہ دونوں صادق آئیں گے، مگر وقتیہ صادق نہیں۔ شارح کہتے ہیں فإن الکتابۃ لما لم تکن ضروریۃ للذات فی شیء من الاوقات، کتابت جب ذات موضوع کے لیے کسی بھی وقت میں ضروری نہیں، لم یکن تحرک الاصابع الضروری بحسبها ضروریا للذات فی وقت ما، تو تحرک اصابع جو ضروری تھا وصف کتابت کے اعتبار سے وہ بھی ذات موضوع کے لیے کسی بھی وقت میں ضروری نہیں ہوگا۔ فلا تصدق الوقتیہ، تو یہاں پر وقتیہ صادق نہیں آئے گا، مشروطہ خاصہ اور عرفیہ خاصہ یہ دونوں تو صادق آئیں گے، لیکن وقتیہ یہاں پر صادق نہیں آئے گا۔ وَإِذَا لم تصدق الضرورت بحسب الوصف ولا الدوام وصدقت بحسب الوقت، اس کو آپ لوگ الوقت بنا لیں گے۔ لم تصدق الخاصتان وتصدق الوقتیہ، اور جب ضرورت بحسب الوصف صادق نہ ہو اور دوام بحسب الوصف بھی صادق نہ ہو، لیکن کسی وقت معین میں ضرورت کا صدق ہو، وصف موضوع کے اعتبار سے نہ ضرورت صادق ہو وہاں پر نہ ہی دوام، لیکن کسی وقت معین میں وصف محمول ذات موضوع کے لیے اگر ضروری ہو، لم تصدق الخاصتان، تو وہاں پر وقتیہ تو صادق وہاں پر وقتیہ تو صادق آئے گا، لیکن نہ مشروطہ خاصہ وہاں پر صادق آئے گا اور نہ ہی عرفیہ خاصہ ہی وہاں پر صادق آئے گا۔ وصدقت بحسب الوقت، یعنی وقت معین کے اعتبار سے ضرورت صادق ہو، لم تصدق الخاصتان،
تو وہاں پر مشروطہ خاصہ اور عرفیہ خاصہ صادق نہیں ہوں گے. وتصدق الوقتیہ، اور وقتیہ وہاں پر صادق آئے گا. کما فی المثال المذکور، جیسا کہ مثال مذکور میں، یعنی جو مثال وقتیہ کی متن میں دی گئی ہے، بالضرورت کل قمر منخسف وقت حیرورت الارض بینہ وبین الشمس، یہ جو مثال دی گئی ہے اس مثال میں وقتیہ تو صادق آئے گا، مگر نہ مشروطہ خاصہ وہاں پر صادق آئے گا اور نہ ہی عرفیہ خاصہ وہاں پر صادق آئے گا. ھذا اذا فسرنا المشروطۃ بالضرورۃ بشرط الوصف، اور یہ اس وقت ہے جبکہ ہم مشروطہ کی تفسیر، یعنی اس سے پہلے مشروطہ عامہ کا دو معنی بتایا گیا ہے، تو یہ جو نسبت بتائی گئی، نسبت کا جو بیان ہوا، یہ اس وقت ہے جبکہ مشروطہ کی پہلی تفسیر کی جائے، جس میں ضرورت بشرط الوصف کا حکم لگایا گیا. کہتے ہیں ھذا اذا فسر المشروطۃ بالضرورۃ بشرط الوصف، یہ اس وقت ہے جبکہ ہم مشروطہ کی تفسیر ضرورت بشرط الوصف سے کریں. واما اذا فسرناها بالضرورۃ ما دام الوصف، لیکن جب ہم مشروطہ کی تفسیر ضرورت ما دام الوصف سے کریں، یعنی مشروطہ کا جو مشروطہ عامہ کا جو معنی ثانی ہے اس کے اعتبار سے ہم اس کی تفسیر کریں، یکون المشروطۃ الخاصہ اخص من الوقتیۃ مطلقاً، تو اس وقت مشروطہ خاصہ وقتیہ سے اخص سے مطلق ہوگا، یعنی اس وقت دونوں کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہوگی. جہاں مشروطہ خاصہ صادق آئے گا وہاں وقتیہ بھی صادق آئے گا، لیکن جہاں وقتیہ صادق آئے وہاں مشروطہ خاصہ کا صادق آنا کوئی ضروری نہیں ہے. وَأَمَّا إِذَا فَسَّرْنَاهَا بِالضَّرُورَةِ مَا دَامَ الْوَصْفِ، لیکن جب ہم اس کی تفسیر ضرورت ما دام الوصف سے کریں، یکون المشروطۃ الخاصہ اخص من الوقتیۃ مطلقاً، تو مشروطہ خاصہ وقتیہ سے اخص سے مطلق ہوگا. لِأَنَّهُ مَتَى تَحَقَّقَتِ الضَّرُورَةُ فِي جَمِيعِ أَوْقَاتِ الْوَصْفِ، اس لیے کہ جب تمام اوقات وصف میں ضرورت کا تحقق ہوگا، وَجَمِيعُ أَوْقَاتِ الْوَصْفِ، جبکہ تمام اوقات وصف یعنی وصف موضوع کے تمام اوقات ذات موضوع کے اوقات کا بعض حصہ ہیں، تحقق الضرورت فی بعض اوقات الذات، تو وہاں پر ضرورت کا تحقق ذات موضوع کے بعض اوقات میں ہوگا، من غیر عکس، بغیر اس کے عکس کے، یعنی جب ذات موضوع کے بعض اوقات میں ضرورت کا تحقق ہو تو وہاں پر کوئی ضروری نہیں ہے کہ وصف موضوع کے تمام اوقات میں وہاں ضرورت کا تحقق. والوقتیہ مباینۃ للدائمتین، اور وقتیہ دائمتین کے مباین، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ اس میں لا دوام کی قید ہے اور دائمتین میں دوام کا حکم ہوتا ہے، اس لیے دونوں میں تباین کی نسبت. وعام من العامتین من وجہ، اور مشروطہ عامہ اور عرفیہ عامہ سے وقتیہ عام من وجہ، جس میں تین مادے ہوں گے. اجتماع کا مادہ لصدقها فی مادۃ المشروطۃ الخاصہ، مشروطہ خاصہ کے مادے میں تینوں قضایا ایک ساتھ صادق آئیں گے، مشروطہ عامہ عرفیہ عامہ اور وقتیہ. وصدقهما بدونها فی مادۃ الضرورہ، اور جہاں ضرورت کا مادہ ہوگا وہاں پر وقتیہ تو صادق آئے گا، وہاں پر ضرورت کے مادے میں یعنی ضرورت ذاتی کے مادے میں مشروطہ عامہ اور عرفیہ عامہ تو صادق آئیں گے، مگر وہاں پر وقتیہ صادق نہیں آئے گا. وبالعکس حیث لا دوام بحسب الوصف، اور جہاں دوام بحسب الوصف نہ ہو تو وہاں پر وقتیہ تو صادق آئے گا، مگر نہ مشروطہ عامہ وہاں پر صادق آئے گا نہ ہی عرفیہ عامہ صادق آئے گا. واخص من المطلقۃ العامہ، اور مطلقہ عامہ سے اخص ہے، مطلقہ عامہ اور ممکنہ عامہ سے اخص ہے، اور یہ بالکل ظاہر ہے، یعنی ان کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے. جہاں وقتیہ صادق آئے گا وہاں مطلقہ عامہ اور ممکنہ عامہ صادق آئے گا، لیکن جہاں مطلقہ عامہ اور ممکنہ عامہ صادق آئیں وہاں وقتیہ کا صادق آنا کوئی ضروری نہیں.